السلام علیکم دوستو۔ نواب اکبر بگٹی بیک وقت متضاد شخصیت کے مالک تھے۔ جہاں ایک طرف وہ جدید انگلش لٹریچر اور مغربی فلسفے کے دلدادہ تھے، وہاں دوسری طرف بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اپنے قبیلے کے لوگوں کو کوئلوں پر چلاتے تھے۔ ایک طرف وہ غیرت کے نام پر قتل کو جائز سمجھتے تھے اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے تھے کہ خدا کو دراصل ایک ایسی محبت کرنے والی ہستی ہونا چاہیے جو اپنے بندے کو سزا نہ دیا کرے۔ نہ جانے لوگ انہیں کس رنگ میں یاد رکھتے کہ پھر ایک ایسا سانحہ ہو گیا اور اس سانحے نے نواب اکبر بگٹی کی تاریخ کو ایک الگ ہی رنگ دے دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ 3 جنوری 2005 کی سرد رات کو پاکستان پیٹرولیم ہسپتال سوئیں کی ڈاکٹر شازیہ خالد اپنے کمرے میں تنہا سو رہی تھیں کہ رات 2 بجے ان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک شخص ماسک پہنے اندر داخل ہوا۔ اس نے بندوق کے زور پر ڈاکٹر شازیہ کے ساتھ زیادتی کی اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد ڈاکٹر شازیہ کو ٹیلی فون کی تار سے باندھ کر فرار ہو گیا۔ ڈاکٹر شازیہ بری طرح زخمی ہو گئیں، لیکن جب وہ کئی گھنٹوں کے بعد ٹیلی فون کی تار سے نجات پا کر باہر نکلیں تو زندگی اور بھی تلخ ہو چکی تھی۔ انہیں 2 دن تک کسی سے ملنے نہیں دیا گیا، حتیٰ کہ ان کو اپنے شوہر اور خاندان سے رابطہ بھی نہیں کرنے دیا گیا۔ سوئی فیلڈ اسپتال کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر عثمان اور سیکیورٹی اہلکاروں نے ڈاکٹر شازیہ سے زبردستی ایک بیان پر دستخط کروائے کہ ان کے ساتھ ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے اور وہ کوئی رپورٹ درج نہیں کروانا چاہتی۔ اس کے بعد انہیں پولیس کو بیان دینے سے پہلے کراچی منتقل کر دیا گیا۔ کراچی میں ان کے دروازے کے باہر سخت سیکیورٹی لگا دی گئی اور انہیں کسی سے ملنے کی اجازت تک نہیں تھی اور نہ ہی وہ کسی سے بات کر سکتی تھیں۔ ان کے کمرے سے تمام ثبوت مٹا دیے گئے اور انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ ملک چھوڑ کر چلی جائیں۔ بی بی سی کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ ایک ایم آئی کے مینیجر نے انہیں مل کر کہا کہ آپ پولیس کے چکروں میں نہ پڑیں اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے مجرم کون ہیں، آپ بس پاکستان سے چلی جائیں کیونکہ آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ ڈاکٹر شازیہ ہی کے مطابق کچھ دن بعد اے آر وائی کے اینکر ڈاکٹر شاہد مسعود اپنے ساتھی محسن بیگ کے ساتھ ان سے ملنے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ اور آپ کے شوہر کی جان کو خطرہ ہے۔ اس کے بعد کسی طرح ڈاکٹر شاہد مسعود نے ان کے پاسپورٹ لے کر 2 دن میں ویزا لگوا کر پاسپورٹ انہیں واپس بھجوا دیے۔ جنوری میں یہ سانحہ ہوا اور مارچ کے درمیان میں ڈاکٹر شازیہ لندن جا چکی تھیں، جہاں سے پھر بعد میں وہ کینیڈا شفٹ ہو گئیں اور یہ کیس آج تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ لیکن ان 3 ماہ میں سوئی میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ ڈاکٹر شازیہ پر حملے اور زیادتی کا الزام فوج کے ایک ملزم کیپٹن حماد پر لگایا جا رہا تھا، اگرچہ یہ الزام کسی موقع پر بھی ڈاکٹر شازیہ نے خود نہیں لگایا تھا۔ وہ بی بی سی کے پہلے انٹرویو میں کہہ چکی تھیں کہ وہ زیادتی کرنے والوں کو شکل سے نہیں پہچان سکتی تھیں کیونکہ کمرے میں اندھیرا بہت تھا اور ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی، لیکن وہ اس کی آواز کو پہچاننے کا دعویٰ کرتی رہیں۔ 3 ماہ کے دوران اور اس کے بعد یہ کیس عدالت میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچا اور شناخت پریڈ میں بھی ڈاکٹر شازیہ کے سامنے جو لوگ پیش کیے گئے وہ ان میں سے کسی کو بھی اپنا مجرم قرار نہیں دے سکیں۔ یہی وجہ تھی کہ سوئی جو ڈیرہ بگٹی کا علاقہ تھا، وہاں کے سردار نواب اکبر بگٹی متحرک ہو گئے کیونکہ واقعہ ان کے علاقے میں ہوا تھا۔ اس لیے انہوں نے اور بلوچ قوم پرستوں نے اپنی مہمان ڈاکٹر سے زیادتی اور اپنی غیرت پر ایک بڑا حملہ تصور کیا۔ اکبر بگٹی اور مری قبائل جو پہلے بھی وفاق کے رویے سے خوش نہیں تھے، اس سانحے کے بعد اور سیخ پا ہو گئے۔ اکبر بگٹی کا حکومت سے یہ مطالبہ تھا کہ کیپٹن حماد اور دیگر مبینہ ملزمان قبائلی روایات کے مطابق جرگے میں آئیں اور کوئلوں پر چل کر دکھائیں کہ وہ بے گناہ ہیں تو یہ معاملہ حل ہوگا، لیکن حکومت نے ان کا یہ مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ بگٹی قبائل اس سے اور ناراض ہو گئے اور انہوں نے سوئی فیلڈ پر راکٹیں، مارٹر گولوں اور AK-47 رائفل سے حملے شروع کر دیے۔ سوئی فیلڈ جہاں سے پاکستان کی 45% گیس سپلائی جاتی تھی، بند ہو کر رہ گئی۔ کراچی اور لاہور سمیت ملک کے کئی بڑے بڑے شہروں میں گیس کی سپلائی بند ہو گئی۔ حکومت نے حالات پر قابو پانے کے لیے بگٹی قبائل کے سردار اکبر بگٹی سے بات چیت کی کوشش کی، لیکن اکبر بگٹی نے جواباً ڈاکٹر شازیہ کے مجرموں کو پکڑنے سے پہلے کوئی بات کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن جنرل مشرف نے اکبر بگٹی پر ریاست کو چیلنج کرنے پر فوجی ایکشن کا آغاز کر دیا، جس کو بعد میں انہوں نے جسٹیفائی بھی کیا۔ جنرل مشرف نے بلوچستان میں ٹینکس، ہیلی کاپٹرز اور مزید 4,500 فوجی بھیج دیے
انہوں نے دھمکی بھی دی کہ اگر قومی تنصیبات پر حملے بند نہ ہوئے تو ایسا جواب دیا جائے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں سے ہٹ ہوئے ہو۔ ایسے بیانات کے بعد ڈیرہ بگٹی باقاعدہ میدان جنگ بن گیا اور پھر 17 مارچ کو ڈیرہ بگٹی پر ایک بڑا حملہ ہوا۔ اس حملے میں 23 سے زائد افراد مارے گئے۔ اکبر بگٹی کے ڈیرے کو بھی شدید نقصان پہنچا اور اس موقع پر سیکورٹی ایجنسی کی طرف سے ڈیرہ بگٹی کو خالی کرنے کے آرڈرز جاری کیے گئے۔ اب یہ نواب کا خوف تھا یا لوگوں کی اپنی مرضی؟ وہاں پہ بہت سے لوگوں نے علاقہ چھوڑنے سے منع کر دیا۔ یاد رہے کہ نواب اکبر بگٹی قبائل کے سردار تھے، لیکن بگٹیوں کے تمام چھوٹے قبیلے ان کے ساتھ نہیں تھے۔ کچھ چھوٹے قبائل ان کے خلاف بھی تھے اور ان میں کلپر بگٹی اور مسوری بگٹی بھی شامل تھے۔ کلپر بگٹی قبائل سے نواب اکبر بگٹی کی شدید دشمنی تھی۔ دونوں اطراف کے لوگ ایک دوسرے کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے اور جس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت نواب اکبر بگٹی نے کلپر بگٹی کے 70-80 ہزار لوگوں کو بلوچستان چھوڑ جانے پر مجبور کر دیا تھا اور یہ لوگ سندھ اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں در بدر بھٹک رہے تھے۔ اس آپریشن میں ایک بلوچ جرگہ جو جنرل مشرف کا ساتھ دے رہا تھا، اس میں اسی کلپر اور مسوری بگٹی قبائل کے لوگ شامل تھے۔ جس وقت جنرل مشرف نے اکبر بگٹی کے خلاف محاذ گرم کر دیا تھا، اس وقت کچھ سیاستدان جو جنرل مشرف کے سیاسی ساتھی تھے وہ معاملے کو بات چیت سے حل کرنا چاہ رہے تھے۔ مارچ میں انہی سیاستدانوں کا ایک وفد ڈیرہ بگٹی گیا اور اکبر بگٹی سے ملا۔ اکبر بگٹی نے عالمی میڈیا کے سامنے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے صوبے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ڈاکٹر شازیہ کا سانحہ اس کی ایک تازہ مثال ہے۔ اس وقت جنرل مشرف کے ہاتھوں کی بنی حکمران سیاسی جماعت کاف لیگ کے صدر چودھری شجاعت حسین تھے۔ اور یہاں پر ایک خاص بات وہ یہ کہ چودھری شجاعت حسین کے خاندان پر اکبر بگٹی کا ایک بہت بڑا تاریخی احسان تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ 70 کی دہائی میں جب ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے تو انہیں جن سیاسی رہنماؤں نے پریشان کر رکھا تھا ان میں چودھری شجاعت حسین کے والد چودھری ظہور الہی بھی شامل تھے۔ یہ وہ لیڈر تھے جن کے خلاف بھٹو دور میں بھینس چوری جیسے مقدمات درج کروائے جاتے اور پھر اس مقدمے میں سیاستدانوں کو گرفتار کر لیا جاتا۔ ایسے ہی ایک کیس میں چودھری ظہور الہی پر بلوچستان میں اسلحہ اسمگل کرنے اور علیحدگی پسندوں کو دینے کا الزام لگا کر بلوچستان کے علاقے کوہلو کی ایک جیل میں قید کروا دیا گیا تھا۔ چودھری شجاعت حسین کے مطابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اکبر بگٹی کو پیغام بھیجا کہ وہ چودھری ظہور الہی کو پولیس مقابلے میں قتل کروا دیں۔ اس وقت اکبر بگٹی بلوچستان کے گورنر تھے۔ انہوں نے اس سازش میں شامل ہونے سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ چودھری ظہور الہی کی حفاظت بھی کی تھی۔ انہوں نے چودھری ظہور الہی کو اپنی حفاظت میں بلوچستان سے ان کے گھر پہنچایا۔ اس لیے چودھری شجاعت حسین نے آخری کوشش کے طور پر اکبر بگٹی سے رابطہ کر کے ان سے ملاقات کا وقت مانگا۔ دوستو، ایسا لگتا تھا کہ چودھری شجاعت حسین جنرل مشرف کے ارادوں کو بھانپ چکے تھے اور وہ اکبر بگٹی کی جان بچانا چاہ رہے تھے۔ نواب اکبر بگٹی نے جواب میں چودھری شجاعت حسین سے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے رابطہ کرنے سے کیا وہ 60 افراد جو FC کی فائرنگ سے 3 روز پہلے جاں بحق ہو گئے تھے زندہ ہو جائیں گے؟ پھر انہوں نے شاید تاریخی حوالہ ذہن میں رکھتے ہوئے دوسرا شکوہ کیا کہ مسلم لیگ قائد جس کے صدر چودھری شجاعت ہیں ان کے دور میں ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر بھی انہیں چودھری صاحب پر یقین ہے کہ وہ مخلصانہ کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ طاقت ان کے پاس نہیں کسی اور کے پاس ہے۔ اکبر بگٹی کا اشارہ یقیناً جنرل پرویز مشرف کی طرف تھا۔ اس رابطے کے چند دن بعد 24 مارچ کو چودھری شجاعت حسین اکبر بگٹی کے گھر ڈیرہ بگٹی چلے گئے۔ اس وقت ڈیرہ بگٹی ایک میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ جگہ جگہ مورچہ بند مسلح لوگ تھے اور فوجی چیک پوسٹیں بھی قائم تھیں۔ دوستو، اس کے بعد کی کہانی آپ کو ہماری اگلی ویڈیو میں سنائی جائے گی۔